السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات. یہ ہمارا جو موضوعاتی مطالعہ اس کا پہلا چیپٹر الجزء الثالث، اس کا قرآن مجید والا جو ہمارا چیپٹر ہے، تو اس میں ہم دوسرا اس کا عنوان پہلا ہم نے پڑھ لیا. دوسرا عنوان جو ہے حفاظت، ہم وہ پڑھ رہے ہیں. تو اس کا تعارف جو ہے امید ہے آپ کو سامنے آ گیا ہوگا، آپ کے سمجھ بھی آ گیا ہوگا. بات اس میں تھوڑی سی لمبی ہو گئی تو اس کے لیے جو ہے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اس میں تعارف کے لیے کچھ باتیں ضروری تھیں اس لیے میں نے بیان کر دی. تو اس میں اب دوسری چیز ہے قرآن پاک کی حفاظت. قرآن پاک کی حفاظت کے حوالے سے نا، تو ہم جو ہے اس کو تین دور میں تقسیم کرتے ہیں، تین حصوں کے اندر. لیکن اس سے پہلے جو ایک بات ہے جو بہت اہم ہے، جو میں نے پچھلے لیکچر کے اندر بھی کی، اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ قرآن پاک بھی اللہ کی کتاب ہے، اور جو دوسری جو کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم عقل کے اندر ایک سوال اٹھتا ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا تو اللہ پاک نے ذمہ لیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا. ذکر کا مطلب قرآن پاک کا ایک نام ذکر بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس نام سے اس کو جو ہے یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں. اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور پکی بات ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ضرور بضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب یہ بات اللہ پاک نے تورات اور انجیل کے بارے میں جو ہے نا نازل نہیں فرمائی، یہ بات اور آسمانی کتابوں کے بارے میں نازل نہیں فرمائی، یہ بات ارشاد نہیں فرمائی اللہ پاک نے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے میں اس کا جواب دیا تھا کہ دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر جب پچھلے ساری کی ساری کتابوں کے مضامین کو بیان کر دیا اور ساری کی تعلیمات کا، سارے انبیاء کرام کی تعلیمات کا خلاصہ اس کے اندر آ گیا، اور وہ پچھلے سارے کے سارے دین جو ہے اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیے. اب کامیابی اور نجات کا واحد ذریعہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہی ہے کہ جو اسلام کے اوپر عمل کرے. کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی کو دین بنائے گا، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، تو اس سے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو لہٰذا جب ساری کی ساری تعلیمات کا خلاصہ جو ہے قرآن پاک نے بیان کر دیا، اور ساری تعلیمات کی جو ہے نا وضاحت بھی اس قرآن پاک نے کر دی، تو اور نچوڑ بھی اس کے اندر آ گیا، اور نجات کا واحد ذریعہ بھی یہی ہے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا. اور اب یہ تصور کریں، اب جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں، تو اب وہ جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ کتنی زبردست ہوگی، اور اس کی حفاظت کا کیا عالم ہوگا. اگر جو ہے یہ جب قرآن پاک نازل ہوا، اس قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یا آپ کے صحابہ کرام کے زمانے میں کچھ عرصے بعد، اگر اس وقت تو کوئی شخص یہ سوال کر سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ، آپ جو کوئی غیر مسلمانوں سے سوال کر سکتا تھا کہ تم جو کہتے ہو کہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، تو ہو سکتا ہے یہ 100 سال بعد تبدیل ہو جائے، ہو سکتا ہے 200 سال بعد تبدیل ہو جائے، ہو سکتا ہے 300 سال بعد تبدیل ہو جائے. اس وقت یہ کوئی اعتراض کر سکتا تھا. لیکن آج یہ اعتراض جو ہے، یہ 1400 سال گزرنے کے بعد اب کوئی اعتراض کا، کوئی سوال کا کوئی نام و نشان، کوئی جواز باقی رہتا ہی نہیں. ان کا کوئی سوال، سارے کے سارے سوالات ختم ہو گئے. کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ 1450 سال پہلے جو ایک کتاب نازل ہوئی، اور آج 1450 سال بعد وہ اسی حالت کے اندر موجود ہے. تو یہ کیا مطلب اس کا؟ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، وہ اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے. تو یہ ایسی زبردست اور شاندار کتاب ہے. تو اب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک لے لیں، اس کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے؟ اس کے اندر کوئی ایک زیر زبر کی تبدیلی لا سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمارا بنیادی جو عقیدہ ہے، ہمارا بنیادی عقائد میں سے ہم نے نظریہ، اپنا کنسپٹ ہم نے یہ بنانا ہے کہ یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر ذرا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی شک ہے ہی نہیں، شک نام کی کوئی چیز ہی نہیں. لیکن ایسی زبردست کتاب ہے کہ جس کا حفاظت کا ذمہ خود اللہ پاک نے لیا. تو اس لیے اپنے ذہن کے اندر ہم نے یہ بات بٹھا لینی ہے اچھی طرح سے کہ قرآن پاک بالکل محفوظ کتاب ہے، جیسے یہ نازل ہوئی تھی بالکل اسی حالت کے اندر ہمارے پاس الحمدللہ آج بھی موجود ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک یہ ایسے ہی موجود رہے گی. تو اس میں جو پہلی اس کی حفاظت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مختلف، اس میں صحابہ کرام تھے جو کاتبین وحی تھے، حضرت جو ہے نا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے، اور صحابہ کرام تھے جو کاتبین وحی کا مطلب جو وحی کی کتابت کرتے تھے، لکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام میں سے کسی کو بلواتے، یا ہر وقت آپ کے پاس موجود ہوتے، تو آپ ان کو یہ آیات نازل فرما دیتے، ان کو ارشاد فرما دیتے کہ یہ آیات تلاوت کر کے کہ یہ آیت ہے، اس کو لکھ لو، اور وہ اس کو لکھ کر محفوظ کر لیتے. اور لکھنے کے لیے کاغذ بہت کم دستیاب تھے، کوئی جو ہے وہ پتوں، کسی کے پتے پر لکھ لیتے، کوئی بانس کے
جو ہے نا وہ چھلکے پر لکھ لیتے، یا جو ہے نا اس کو کوئی اور جو ہے وہ خشک جو ہے وہ چپٹی ہڈی کے اوپر لکھ لیا جاتا، پتھروں کے اوپر لکھ لیا جاتا، ان ساروں کو لکھ کر پھر ایک جگہ مسجد نبوی کے اندر ان کو رکھ دیا جاتا حفاظت کے ساتھ، اور پھر صحابہ کرام اس کو صرف لکھتے ہی نہیں تھے بلکہ اس کو اپنی سینوں کے اندر محفوظ بھی کرتے تھے، ان کو یاد بھی کرتے تھے۔ تو یہ جو سب سے پہلی حفاظت کا ذریعہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کیا تھا کہ لکھ کر بھی لکھتے بھی تھے اور اس کو یاد بھی کیا کرتے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت کے اندر فلاں آیت کے بعد رکھ دو، یہ ترتیب بھی آپ بتاتے تھے، اگرچہ نازل ہونے کی، جس طرح ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ سب سے پہلے ہے، سورہ بقرہ اس کے بعد ہے، تو سب سے پہلے اس طرح نازل نہیں ہوئی، سب سے پہلے سورہ الگ کی پہلی آیات نازل ہوئی ہیں، جو سورہ الگ آخری پارے کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ترتیب جو موجودہ ہے، ترتیب توقیفی اس کو کہتے ہیں، تو یہ جو ترتیب ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیان فرمائی کہ اس کو اس طرح جو ہے وہ رکھا جائے۔ جو نازل ہونے کی ترتیب ہے وہ اور ہے، اس کو کہتے ہیں ترتیب نزولی، کہ جس ترتیب سے قرآن پاک نازل ہوا، اور جس ترتیب سے ہمارے پاس موجود ہے یہ ترتیب توقیفی ہے، کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما کر وہاں اس کو رکھوا دیا۔ اچھا، دوسری بات ہے کہ دور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، اب جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو اس میں آپ کی خلافت کے اندر جو ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، مسلمہ کذاب اس کا نام تھا، مسلمہ اس کا نام تھا، کذاب کا مطلب بہت جھوٹا آدمی، تو اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تو صحابہ کرام نے سب نے متفقہ اس بات پر فیصلہ کیا کہ اس شخص کے خلاف جہاد کرنا چاہیے اور اس کو جو ہے وہ ختم کر دینا چاہیے۔ تو سب نے جہاد کے اندر حصہ لیا، اور یہ ایسا زبردست اس کے بارے میں اس میں جنگ ہوئی، اور اتنا زبردست اس میں لڑائی ہوئی کہ 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ آپ اس سے اندازہ بھی لگا سکتے ہیں اس مسئلے کا کہ نبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کتنا سنگین جرم ہے، اور کتنا زیادہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور صحابہ کرام کے نزدیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو ہے وہ قابل گرفت ہے۔ اس کے اوپر پورا لیکچر ہے 10th کلاس کے اندر، انشاءاللہ ہم آپ دیکھ لیں گے ختم نبوت کے بارے میں۔ تو خیر اس جنگ کے اندر جو ہے 1200 صحابہ شہید ہوئے، اس میں 700 صحابہ وہ تھے جو قرآن پاک کے بڑے زبردست عالم اور حافظ تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو جب یہ اتنے زیادہ شہادتیں ہوئیں تو خیر وہ جنگ مسلمانوں نے جیت لی، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اس جہاد کے اندر مسلمانوں کو۔ تو اب جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اب اتنا زیادہ فکر کا اظہار کیا کہ اتنے سارے صحابہ ایک ہی جنگ کے اندر شہید ہو گئے، قرآن پاک کے عالم، اگر یہی حال ایسے ہی رہا تو پھر یہ تو قرآن پاک سینوں کے اندر موجود ہے، تو آگے لوگوں کو کیسے سکھایا جائے گا، تو آگے آنے والی امت تک کیسے اس کو منتقل کیا جائے گا۔ اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اصرار کرنے پر اور توجہ دلانے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے، اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہ مقرر فرمایا، اور ان کے ساتھ معاون صحابہ کرام جن کے ان کے جو ہے معاونت کے لیے، مدد کے لیے بھی صحابہ کرام متعین کر دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے ساتھ متعین کر دیا کہ آپ جو ہے یہ قرآن پاک کے جہاں جہاں جو ہے وہ لوگوں کے پاس وہ جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو جو ہے وہ جمع کروائیں۔ اور یہ جو بورڈ جو بنایا ان کی نگرانی کے اندر، اتنا زبردست انہوں نے کام کیا کہ ہر وہ شخص جو ہے کہ جو آیت کو لے کر آتے تو اس آیت کو بیان کرنے والے ایک صحابی ہوتے تو اس آیت کو وہ نہیں لیتے، اس آیت کو بیان کرنے والے 2 یا 2 سے زائد صحابی ہوتے کہ ہاں وہ کہتے ہیں ہاں میرے پاس بھی یہ لکھی ہوئی ہے، یا میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو پھر جو ہے حالانکہ صحابہ کرام کتنی بہترین جماعت تھی صحابہ کی کہ وہ جھوٹ اور اس طرح کی چیزوں کا ان کے ہاں کوئی یہ کہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس طرح کبھی ہو سکتا ہے قرآن پاک کے اندر کوئی رد و بدل یا اس طرح کا کوئی ایسا اس طرح کا کچھ ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اتنی احتیاط کی کہ ہر آیت کے بارے میں 2 صحابہ کرام کم از کم اس کی گواہی دیتے کہ یہ آیت واقعی ہے، اس کو پھر وہ لکھ لیا جاتا۔ اس طرح ایک قرآن پاک کا پورا نسخہ تیار ہو گیا، ایک قرآن پاک ایک کتاب تیار ہو گئی، اس کے محفوظ کر لیے گئے۔ یہ قرآن پاک کی جو حفاظت تھی وہ پہلے جو ہے نا وہ دور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں اس کی حفاظت تھی۔ اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ہے ان کا بہت بڑا امت کے اوپر احسان ہے، اور قرآن پاک کی بہت بڑی خدمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لی کہ انہوں نے سارے قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کیا، ایک قرآن پاک کو کتاب کی صورت کے اندر لکھ دیا گیا۔ اچھا سب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یہ جو نسخہ جو تھا قرآن پاک کا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا، وہ خلیفہ بنے،
اور جب ان کا وصال ہوا تو ان کے بعد جو ہے یہ جو نسخہ تھا قرآن پاک کا، جو کتاب کی شکل میں تھا، کتاب کو یا کسی اس طرح جو ہوتی ہے، یہ بھی ایک کتاب کا نسخہ ہے، اس کو نسخہ کہتے ہیں، تو اب وہ جو ہے ان کے پاس چلا گیا۔ تو جب ان کا وصال ہوا تو ان کے وصال کے بعد انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھیں، ام المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ ان کے پاس جو ہے وہ نسخہ وہ چلا گیا اور انہوں نے اس کو حفاظت سے رکھ لیا۔ اب تیسرے نمبر پر آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور۔ اب دیکھیں اس میں بات تھوڑی سی لمبی ہے لیکن اس کو سمجھ لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر قرآن پاک کے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ ایک جگہ پر گئے، کہیں سفر میں تھے، کہیں جہاد میں تھے، تو انہوں نے وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ آپس میں کچھ جھگڑا کر رہے ہیں، کچھ بات پہ کسی بات پر جو ہے وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا کہ ایک کہنے لگا کہ میں نے اپنے استاد صاحب سے قرآن پاک اس طرح پڑھا ہے تو وہ اس طرح پڑھ رہا تھا، دوسرے نے کہتا کہ میں نے قرآن پاک اس طرح پڑھا ہے، وہ اس کو اس طرح بیان کر رہا تھا، حالانکہ دونوں باتیں ٹھیک تھیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو تھے، اس چیز کو انہوں نے محسوس کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے آ کر عرض کیا کہ یہ معاملہ اسی طرح میں نے دیکھا ہے، تو اب قرآن پاک کو جو ہے دوبارہ سے اس کو مرتب کروائیں اور اس کو پھر جو ہے نا وہ سارے کے سارے علاقوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ اچھا، اب آپ کو تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہوگی یہاں پر کہ میں مطلب میری بات کو سمجھنے میں آپ کو بات کو تھوڑا سا اور وضاحت سے آپ کو بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں، ہم پنجابی یہاں پر زبان ہے، سرائکی بھی ہے، مطلب مختلف۔ ہم صرف پنجاب کی اگر بات کریں، ساری زبانیں جو ہیں وہ محترم ہیں، ساری زبانیں صرف اللہ تعالیٰ نے پہچان کے لیے بنایا ہے کہ پنجابی، سرائکی، پٹھان وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں اس میں ہوتا ہے۔ نجات کا ذریعہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رضا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ایک شہر کے پورے پنجاب کے اندر اگر پنجابی بولی جاتی ہے تو آپ دیکھ لیں گجرانوالہ کی پنجابی لاہور کی پنجابی سے کچھ مختلف ہے، وہاں کی پنجابی آگے کسی علاقے میں چلے جائیں وہاں کے علاقے مختلف ہیں، نہیں کہ وہ زبان ایک ہی بولی جا رہی ہے، لیکن اس کے کچھ الفاظ ایسے ہیں ان کی ادائیگی کرنے کے اندر ادائیگی جو ہے مختلف ہیں۔ کچھ لوگ اس کو ذرا ڈھیلا کر کے بولتے ہیں، کچھ اس کو اور طرح سے بولتے ہیں، کچھ لمبا کھینچ کر بولتے ہیں، کوئی ایک لفظ کو جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ جو ایسے الفاظ بولتے ہیں جو دوسرے علاقے کے اندر آپ جو ہے 300-400 کلومیٹر دور کسی شہر میں چلے جائیں وہاں پر وہ کہیں ہم بھی پنجابی، وہاں بھی پنجابی بولی جا رہی ہے، لیکن ان کے الفاظ جو ہے نا وہ کیا ہوں گے، کچھ مختلف ہوں گے۔ پشتو کا اور باقی زبانوں کا جاری بات ہے، وہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا۔ میں جو آپ کو اب جو میں نے جو چیز دیکھی اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو زبان ایک ہی ہے لیکن اس کے اندر ایک ہی لفظ کو، ایک ہی چیز کو بیان کرنے کے انداز مختلف ہیں، اس کی پروننسیشن جو ہیں وہ مختلف ہیں، اس کا تلفظ مختلف ہے، اس کا ادا کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ بالکل یہی حال جو ہے قرآن پاک کے جو عربی زبان کے اندر بھی ہے۔ اب لغت قریش ہے، ایک قبیلہ ہے اور قریش قبیلہ ہے، اس کے اندر جو ہے جو زبان بولی جا رہی ہے، جو عربی بول رہے ہیں، اس کے اندر کچھ الفاظ اس کو جو ہے نا کسی اور طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ ایک اور قبیلہ ہے، اس کے اندر جو لغت بولی جا رہی ہے، عرب کی زبان بولی جا رہی ہے عربی، تو اس کے اندر کچھ الفاظ کو کسی اور طریقے سے ادا کیا جا رہا ہے۔ ہاں، ان کے ہر جو ہے نا وہ قبیلے کے کچھ نہ کچھ الفاظ ایک ہی جیسے ہیں لیکن اس کو ادا کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ تو اب یہ عربی زبان والوں کے لیے یہ بات سب کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح پڑھ رہا ہے، وہ بھی صحیح بول رہا ہے، وہ بھی صحیح بول رہا ہے، صرف جو ہے نا یہ عربی زبان کا اختلاف ہے، تھوڑا سا ان کے وہ الفاظ کو ادائیگی کے مطلب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، الفاظ کو ادا کرنے کا طریقہ مختلف ہے بس۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور تک مسلمان بہت زیادہ ہو گئے اور لوگوں فارسی لوگ مسلمان ہوئے اور زبانوں کے لوگ مسلمان ہوئے، تو ان کے لیے یہ چیز سمجھنا بہت مشکل تھا۔ وہ تو ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے۔ ایک کہتا کہ مجھے ایک شخص اگر پڑھا ہوا لغت قریش یعنی قریش کے قبیلے کے اس کے استاد صاحب ہیں، اس نے وہاں سے علم حاصل کیا ہے، قرآن پاک کو سمجھا ہے، تو وہ قرآن پاک کو انہی کے طریقے سے پڑھے گا، اس لفظ کو ویسے ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے جو ہے کوئی صاحب ہیں، وہ جو ہے کسی اور قبیلے والے سے ان کے استاد صاحب وہاں سے پڑھے ہیں، تو وہ اس کو اسی لفظ کو کسی اور طریقے سے ادا، معنی اور مفہوم بالکل نہیں بدل رہا۔ اب یہ ساری کے ساری قراتیں جو تھیں، ان سب کو قرات کا اختلاف کہتے ہیں، لغت کا اختلاف کہتے ہیں، تو اب یہ سارے کے سارے پڑھنے کے اعتبار سے بالکل صحیح ہیں، لیکن ایک شخص جس کو عربی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، وہ عربی زبان جانتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے یہ بہت زیادہ کنفیوژن کا باعث تھی کہ میں کس کو صحیح کہوں، حالانکہ صحیح دونوں ہی ہیں۔ جو عربی آدمی ہے، عربی شخص جو ہے، اس کے لیے اس کا سمجھ وہ کہے گا یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، لیکن جو دوسرے زبان والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے اس بات کو محسوس کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے آ کر عرض کیا کہ حضرت آپ اگر یہ دین جو ہے اسلام پھیلتا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر اسلام نے جانا ہے،
قرآن پاک نے جانا ہے تو یہ تو اختلاف ہو جائے گا بہت زیادہ، لوگ آپس میں لڑنے لگ جائیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر کیا کیا، وہ اس نسخے کو کن کے پاس تھا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اس کو منگوایا اور پورے سب کو جو ہے جمع کر کے صحابہ کرام کی ایک پورا بورڈ بٹھایا، اور اس کے اندر یہ اس بات کو فیصلہ کیا گیا کہ حضرت عثمان یہ جو قرآن پاک کو کے سارے نسخے منگوائے گئے، اور سب کو جو ہے نا جو الفاظ بالکل سیم تھے ساری لغتوں کے اندر، سارے قبائل کے اندر سیم تھے، اس کو تو ویسے ہی رہنے دیا۔ اور جہاں پر کہیں اختلاف تھا لغت قریش کے ساتھ کسی اور کا اختلاف تھا، یعنی کہ قریش کی جو زبان تھی اس کے وہ کچھ اور طرح بولی جا رہی ہے، کوئی اور زبان جو ہے جو اور قبیلے کی وہ کچھ اور طرح الفاظ بولے جا رہے ہیں اس کو، تو قریش والی جو لغت تھی اس کو ترجیح دی گئی، کہا گیا کہ اب قریش کے مطابق قرآن پاک کو جمع کر لیا جائے، اور پھر اس کے مختلف نسخے تیار کروائے، اس کی مختلف کتابیں اس کی قرآن پاک اور تیار کروائے، اور وہ جہاں جہاں یعنی کہ اسلامی سلطنت پھیل چکی تھی وہاں سارے صوبوں کے اندر اس کو بھیج دیا گیا، اور وہاں کے جو نگران تھے، گورنر تھے، ان کو ہدایت کی گئی کہ اب قرآن پاک آئندہ جس طرح لکھا گیا ہے اسی طرح ہی پڑھا جائے گا، اب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا کسی اور لغت کے حساب سے اس کو نہ پڑھا جائے تاکہ لوگوں کے اندر اختلاف پیدا نہ ہو۔ تو اب یہ حضرت عثمان غنی اور اس کے اوپر عمل کروایا انہوں نے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اتنی بڑی قرآن پاک کی خدمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لی، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ جامع القرآن، کہ انہوں نے قرآن پاک کے اوپر پوری امت کو ایک ہی قرآن کے اوپر ایک ہی طریقے کے اوپر سب کو جمع کر دیا۔ اور ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، اب دیکھ لیں ایک ہی ترتیب سے ہم پڑھیں پورے پاکستان کے اندر، ہندوستان کے چلے جائیں، ہاں اب بھی وہ اس لغت کے مطابق جو قرآن پاک ہیں، جو قرآن پاک کے عالم بنتے ہیں اور جو بہت بڑے بڑے قاری بنتے ہیں، وہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سا لفظ اس کو کس طرح ادا کرنا ہے، کس قبیلے کے لغت میں پڑھیں گے تو اس کو کس طرح ادا کیا جائے گا، تو وہ صرف ان کو پتہ ہوتا ہے۔ ہم جو یعنی کہ پوری دنیا کے اندر جو قرآن پاک ہے وہ سارا کے سارا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ترتیب کے مطابق چلتا آ رہا ہے، اور جس میں نے پہلے آپ کو عرض کیا، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے جو صرف الفاظ کو ادا کرنے کا طریقہ جو ہے مختلف ہے، اس کو الفاظ کو جو ہے نا معنی اس کے اندر بالکل بھی تبدیل نہیں ہوتے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ کے اندر قرآن پاک کی حفاظت تھی جو اللہ پاک نے ان سے لی۔ تو اس کو جو ہے حفاظت والے ہم چیپٹر کو، اس ٹاپک کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اگر آپ تفصیل سے لکھنا چاہیں تو۔ اتنی ساری کچھ باتیں آپ کو میں نے بتا دی تو اس میں ساری کی ساری لکھی نہیں جا سکتی تھیں، تو امید ہے آپ کو بات کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو مطلب کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا اپنے کوئی رائے کا اظہار کرنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔